الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم ناظرین، میں آج آپ کو ایک ایسی تسبیح بتانے جا رہا ہوں جسے پڑھ کر اور سن کر اگر دل نہ پگھلے تو سمجھ لیجئے دل پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو آسمان و زمین کے درمیان رحمت کی بارش برساتی ہے، فرشتوں کے قلموں کو حرکت دے دیتی ہے اور بندے کے نامہ اعمال کو نورانی بنا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو انسان کی دنیا کو بدل کر اسے اللہ کے قریب کر دیتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو انسان کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو انسان کو اللہ کا محبوب بندہ بنا دیتی ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جس سے انسان کے دل کو سکون اور اطمینان ملتا ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو قبر کی سختی کو روکتی ہے، جہنم سے بچاتی ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو ماں باپ کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو اولاد پر کوئی مصیبت نہیں آنے دیتی۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو رزق کے دروازے کھول سکتی ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو مصیبتوں کو، پریشانیوں کو، مسائل کو، دکھوں کو اور دردوں کو دور کر دیتی ہے۔ حدیث شریف کے مطابق یہ تسبیح جنت کے درختوں کو اگاتی ہے، اور یہ ایسی تسبیح ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جو اللہ کے ذکر میں شمار ہوتی ہے اور افضل عبادت کہلاتی ہے۔ میں آج آپ کو ایک ایسی تسبیح بتانے والا ہوں جو قیامت کے دن نیکیوں کا ترازو بھاری کر دیتی ہے، اور یہ ایسی تسبیح ہے جو انسان کو تنگ دستی اور رزق کی کمی سے نجات دلاتی ہے۔ میں آج آپ کے سامنے اس تسبیح کی بات کرنے لگا ہوں جو بدن کے امراض میں شفا کا سبب بنتی ہے۔ میں آپ کو اس تسبیح کا بتانے لگا ہوں جس سے انسان کو شیطان کے وسوسوں سے حفاظت ملتی ہے، اور یہ ایک ایسی تسبیح ہے جو انسان کے دل کی سختی کو نرم کرتی ہے۔ اور اس تسبیح کی ایک خوبصورت بات یہ ہے کہ فرشتے ایسی تسبیح کو پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ وہ تسبیح ہے جو دنیا اور آخرت میں عزت کا باعث بنتی ہے۔ اور اس تسبیح کی ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ تسبیح نورانیت اور چہرے پر رونق پیدا کرتی ہے۔ اور اس تسبیح کی عظیم بات یہ ہے کہ یہ تسبیح قبر کی وحشت کو دور کرتی ہے۔ یہ تسبیح بہت چھوٹی سی ہے مگر کام اس کے بہت بڑے بڑے ہیں۔ یہ وہ تسبیح جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس تسبیح کے پڑھنے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے سے ذہنی دباؤ اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جس سے دل و دماغ میں پاکیزگی آتی ہے، اور اس تسبیح کے یہ کلمات اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں۔ ایک نیک بزرگ کا واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے جنہوں نے اپنی زندگی کے بیشتر حصے میں صرف یہ ایک تسبیح کو معمول بنایا۔ ان کے شاگردوں میں سے ایک نے خواب میں ان بزرگ کو وفات کے بعد جنت میں دیکھا۔ حیرت انگیز طور پر وہ ایک نہایت خوبصورت باغ میں بیٹھے تھے۔ ہر طرف ہریالی، نہریں، پھول، خوشبوئیں اور انوکھے درخت تھے جن کے پتے سونے کے جیسے چمک رہے تھے۔ شاگرد نے پوچھا، حضرت یہ مقام آپ کو کس عمل کے بدلے ملا؟ بزرگ نے مسکرا کر کہا، یہ سب کچھ مجھے صرف ایک معمولی عمل کے بدلے عطا ہوا۔ میں ہر دن 100 بار یہ تسبیح پڑھا کرتا تھا۔ ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اس ذکر کا اتنا عظیم صلہ؟ تو مجھے جواب ملا، اے میرے بندے، یہ وہ کلمات ہیں جو مجھے بہت محبوب ہیں، اور محبوب عمل کا صلہ بھی محبوب ہی ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، اب میں آپ کو ایک بہت ہی غریب اور خستہ حال عورت کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو کسی بھی دور کی عورت کے دل کی آواز بن سکتی ہے۔ اس کا شوہر کئی ماہ سے بے روزگار تھا۔ روزانہ جوتے چٹکھا کر نوکری کی تلاش میں نکلتا اور شام کو مایوسی لے کر لوٹ آتا۔ بچے بیمار اور کمزور تھے، دوا کے پیسے بھی نہیں تھے۔ وہ عورت خود بھی مایوس، بھوک اور پریشانی سے نڈھال ہو چکی تھی۔ ایک دن اس کی ہمسائی، ایک ضعیف مگر با ایمان عورت اس سے ملنے آئی۔ وہ بولی، بیٹی میں تیرے حالات دیکھ کر بہت دکھی ہوں، لیکن ایک چیز ہے جو تو اگر سچے دل سے شروع کرے تو تیرا رب تیرے گھر کو جنت بنا دے گا۔
عورت نے کہا اماں میرے پاس وقت نہیں ہوتا، کام کاج، بچوں کی فکر، شوہر کی پریشانیاں۔ اماں نے اس کے ہاتھ کو تھاما اور کہا بس اتنا سمجھ لے بیٹی، اگر تو سچے دل سے اللہ کا ذکر کرے گی تو وہ تجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ اس عورت نے اسی دن سے عزم کر لیا، وہ روز فجر کی نماز کے بعد ایک تسبیح پڑھتی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ عجیب و غریب تبدیلیاں شروع ہو گئیں۔ اس کے شوہر کو اچانک ایک فیکٹری میں نوکری مل گئی۔ کچھ ہی دنوں میں بچوں کی صحت بہتر ہونے لگی، گھر میں رزق آنے لگا، وہی گھر جو ویران لگتا تھا اب برکت اور خوشیوں سے مہکنے لگا۔ اس عورت کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے جب وہ ذکر کرتی، کاش میں پہلے جانتی کہ میرے رب کا ذکر میری تقدیر بدل سکتا ہے۔ آج وہی عورت جو کسی زمانے میں خود دوسروں سے سوال کرتی تھی، اب دوسری عورتوں کو یہی تسبیح بتاتی ہے۔ وہ کہتی ہے یہ وہ چابی ہے جو تقدیر کے بند دروازے کھول دیتی ہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں، زندگی کی تنگیوں میں اگر دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جائے تو رب کریم غیب سے مدد کے دروازے کھول دیتا ہے۔ نہ صرف گناہوں کا کفارہ ہے بلکہ رزق، صحت، خوشحالی اور قلبی سکون کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ پر یقین رکھیں اور دل سے ذکر کریں، وہ سنے گا اور ضرور بدلے گا۔ محترم ناظرین، یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اخلاص اور استقامت ہو تو وہ انسان کو جنت کے عظیم درجے تک پہنچا سکتا ہے۔ اور وہ تسبیح یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دو کلمے اللہ کو بہت محبوب ہیں۔ یہ کلمات زبان پر تو بہت ہلکے ہیں لیکن ان کا کام بہت بڑا اور میزان میں بہت بھاری ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تو معاف ہو جائیں گے۔ یہ مختصر سا ذکر نہ صرف زبان سے ادا کرنا آسان ہے بلکہ اس کے اندر روحانیت، رحمت، بخشش، شفا اور رزق کے ایسے خزانے پوشیدہ ہیں الفاظ میں سمیٹنا مشکل ہے۔ یہ تسبیح گناہوں کی معافی کا ایک مجرب نسخہ ہے۔ انسان سے روزانہ بے شمار گناہ سرزد ہوتے ہیں جن کی بخشش کا آسان راستہ یہ تسبیح ہے۔ یہ کلمات اللہ کو بے حد محبوب ہیں۔ جو بندہ کثرت سے یہ تسبیح کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو یہ تسبیح میزان کو بھاری کر دے گی۔ دل جب ذکر میں لگتا ہے تو اضطراب دور ہوتا ہے۔ یہ تسبیح غم، بے چینی اور ذہنی دباؤ سے نجات دلاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ایک بار سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے۔ جو شخص اس تسبیح کو مستقل اپنی عادت بنا لے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، بند دروازے کھلتے ہیں، وسائل میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایسے گھر میں جہاں افراد یہ تسبیح کرتے ہیں اللہ کا سکون نازل ہوتا ہے، جھگڑے ختم ہوتے ہیں۔ والدین اگر بچوں کے لیے تسبیح پڑھ کر دم کریں تو انشاءاللہ ان کے جسم، روح، عقل اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے۔ یہ تسبیح نفل عبادت کے طور پر پڑھی جاتی ہے۔ اس کا پڑھنا ہر وقت جائز ہے، خاص طور پر صبح شام، وضو کے بعد، نماز کے بعد، سوتے وقت، سفر کے دوران، پریشانی کے عالم میں۔ بزرگان دین اور اولیاء کاملین نے ہمیشہ ذکر کو اپنایا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنے دل کو ذکر کے ساتھ آباد رکھے اللہ اس کے دل کو غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ و بحمدہ کا کثرت سے ورد انسان کے قلب کو شیطانی وسوسوں سے محفوظ کرتا ہے۔ جدید تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ کچھ وقت ذکر میں صرف کرتے ہیں ان کے دماغ میں مثبت ہارمونز میں اضافہ ہوتا ہے۔ تسبیح دل کی دھڑکن کو معمول پر لاتی ہے، ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے، نیند بہتر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہ صرف زبان کے کلمات ہیں بلکہ یہ دل کی حالت کا اظہار ہے۔ یہ تسبیح بندے کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرتی ہے، اللہ کی محبت کا ذریعہ بنتی ہے اور بندے کی روح کو لطافت عطا کرتی ہے۔ آئیے آج سے یہ فیصلہ کریں کہ ہم اس عظیم تسبیح کو اپنی روزانہ کی زندگی کا لازم حصہ بنائیں تاکہ اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت، مغفرت اور رضا کے دروازے کھول دے۔ یہ تسبیح دل پر سے زنگ کو مٹاتی ہے، جیسے آئینہ گرد سے دھندلا جاتا ہے اسی طرح دل بھی غفلت، گناہوں اور دنیا داری سے دھندلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ کا کثرت سے ورد دل کو روحانی جلا بخشتا ہے۔
باطنی نور پیدا کرتا ہے۔ انسان کی سب سے زیادہ غلطیاں اس کی زبان سے ہوتی ہیں۔ یہ تسبیح زبان کو فضول گوئی، غیبت، چغلی، جھوٹ اور لغو باتوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ کیونکہ زبان ذکر میں مصروف رہتی ہے، یوں بندہ غلط باتوں سے بچ کر ثواب کماتا ہے۔ یہ تسبیح انسان کی نیتوں میں اخلاص اور صفائی پیدا کرتی ہے۔ جب بندہ رب کی حمد کرتا ہے تو اس کے اعمال میں ریاکاری اور دکھاوا ختم ہو جاتا ہے۔ ذکر کرنے والا آہستہ آہستہ خالص للہیت کی طرف آتا ہے، اور اولیاء اور محدثین فرماتے ہیں کہ ذکر الہی دعا کی قبولیت کی کنجی ہے۔ یہ تسبیح اللہ کی حمد و عظمت پر مشتمل ہے، جو کہ دعا سے پہلے پڑھنا مستحب ہے۔ جس زبان پر یہ جاری ہو اس کی دعا رد نہیں کی جاتی۔ جو شخص اس تسبیح کا ورد کثرت سے کرتا ہے اس کی نگاہ میں حیا، پاکیزگی اور گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ دل روشن ہوتا ہے تو آنکھ بھی فحاشی، بے حیائی اور ناپاک چیزوں سے بچتی ہے۔ یہ تسبیح بندے کے دل میں عبادت کا ذوق اور شوق پیدا کرتی ہے۔ نماز، قرآن، صدقہ، نوافل، سحری، تہجد، ہر عمل میں لطف آنے لگتا ہے۔ یوں بندہ رب کی طرف رغبت کے ساتھ بڑھتا ہے۔ ذکر الہی غربت کو نہیں، غربت کے اثرات کو ختم کرتا ہے۔ بندہ تنگ دستی میں بھی اللہ کا شکر گزار رہتا ہے اور اس کی ذہنی کیفیت مثبت ہو جاتی ہے۔ یہ تسبیح بندے کو قناعت، رضا اور امید عطا کرتی ہے۔ جو شخص اس تسبیح کو اپنا معمول بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے علم نافع، فہم دین اور حکمت عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ بصیرت ہے جو صرف ذکر کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے، جس سے فیصلے درست ہوتے ہیں اور نگاہ گہرائی والی بن جاتی ہے۔ یہ تسبیح مختصر اور جامع ہونے کی وجہ سے ذکر کی راہوں کو آسان کرتی ہے۔ شروع میں بندہ صرف اس پر اکتفا کرتا ہے، پھر رفتہ رفتہ اذکار، درود اور تسبیحات کا ذوق پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ تسبیح بندے کو ایک مستقل کیفیت عطا کرتی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور وہ مالک سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے اور میری حمد قبول فرما رہا ہے۔ یہ احساس انسان کے اندر تقدس، ادب اور خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ یہ دور فتنوں کا دور ہے، نظریاتی فتنہ، اخلاقی فتنہ، سیاسی فتنہ، معاشی فتنہ۔ یہ تسبیح بندے کے دل کو ثابت قدمی عطا کرتی ہے۔ وہ گمراہی کے راستے سے بچتا ہے اور دین پر جمے رہنے کی توفیق پاتا ہے۔ ذکر الہی خاص طور پر سونے سے قبل اس تسبیح کا ورد خوابوں کو پاکیزہ، با مقصد اور خوشگوار بنا دیتا ہے۔ انسان بد خوابی، ڈراونے خواب اور وسوسوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ماں باپ اگر اس تسبیح کو اپنا معمول بنا لیں تو ان کی روحانی حالت کا اثر اولاد پر پڑتا ہے۔ ایسے گھروں میں ایماندار، ادب والے اور سعادت مند بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حدیث کے مطابق جہاں ذکر ہوتا ہے وہاں فرشتے جمع ہوتے ہیں۔ یہ تسبیح اگر بندہ اکیلے بھی پڑھے تو اللہ کے نورانی لشکر اس کے ارد گرد حاضر ہوتے ہیں اور اس کے لیے رحمت اور دعا کرتے ہیں۔ بعض لوگ نماز میں دل نہیں لگا پاتے، قرآن میں دھیان نہیں رکھتے۔ یہ تسبیح روح میں لطافت پیدا کرتی ہے جو باقی عبادات کو بھی آسان اور پر لطف بناتی ہے۔ ذکر الہی شیطان کے لیے زہر قاتل ہے۔ یہ تسبیح چونکہ اللہ کی عظمت اور حمد کا جامع مجموعہ ہے، اس لیے جہاں یہ پڑھی جائے وہاں شیطان نہیں ٹکتا۔ انسان اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے مگر راستہ سمجھ نہیں آتا۔ یہ تسبیح وہ چراغ ہے جو بندے کو اللہ کے در پر پہنچا دیتا ہے، پھر وہ بندہ رب کی رضا، لطف اور رحمت کا محبوب بن جاتا ہے۔ یہ ذکر دل کو زندگی دیتا ہے۔ تسبیح سبحان اللہ و بحمدہ گویا دل کے لیے آکسیجن کی حیثیت رکھتی ہے، جس کے بغیر روحانی زندگی ممکن نہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ ایک ایسا گوہر نایاب ہے جو بندے کی دنیا اور آخرت کو نکھار دیتا ہے۔ یہ تسبیح اگر سچے دل، یقین اور محبت سے کی جائے تو غم راحت میں بدلتا ہے، اندھیرا نور میں بدلتا ہے، پریشانی سکون میں بدلتی ہے اور بندگی محبوبیت میں بدلتی ہے۔ آپ اس تسبیح کو کئی انداز سے پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ صبح شام 100 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ، سوتے وقت 100 مرتبہ، مشکل وقت میں روزانہ 300 سے 1000 مرتبہ نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ، تو میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ تسبیح نہ صرف بندے کو اللہ کی یاد میں رکھتی ہے بلکہ اللہ کی یاد میں اسے خاص مقام عطا کرتی ہے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت ایسی ہے کہ اگر دل سن کر نہ پگھلے تو سمجھ لیجئے دل پر زنگ چڑھ چکا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو آسمان و زمین کے درمیان رحمت کی بارش برساتے ہیں، فرشتوں کے کلموں کو حرکت دیتے ہیں اور بندے کے نامہ اعمال کو نورانی بنا دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو کلمات ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے ہیں مگر میزان میں بھاری ہیں اور اللہ تعالیٰ کو نہایت محبوب ہیں، وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے۔ گویا یہ چھوٹے سے الفاظ دنیا، قبر اور آخرت تینوں مقامات پر بندے کے لیے سہارا، روشنی اور نجات کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ دنیا میں اس ذکر کی برکت سے پہلے دل کی صفائی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ الفاظ بندے کو غفلت کی تاریکی سے نکال کر اللہ کی عظمت اور پاکیزگی کا احساس دلاتے ہیں۔ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ ہر نقص اور کمی سے پاک ہے، اور وبحمدہ کا مطلب ہے اور اسی کی حمد کے ساتھ۔ جب کوئی شخص یہ کلمات ادا کرتا ہے تو اس کا دل اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرتا ہے اور زبان شکر کے موتی بکھیرتی ہے۔ اس ذکر سے رزق میں برکت، گناہوں کی معافی اور دعاؤں کی قبولیت میں آسانی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ کہے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں۔ یہ اس ذکر کا دنیا میں سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انسان دن کے آغاز اور اختتام میں اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہے۔ یہ ذکر نہ صرف زبان کو غیبت، جھوٹ اور فضول باتوں سے محفوظ رکھتا ہے بلکہ دل کو سکون اور روح کو تازگی دیتا ہے۔ اہل دل بزرگ فرماتے ہیں کہ جو شخص کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتا ہے اس کی زندگی میں ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو اس کے حق میں خیر کا سبب بن جاتے ہیں، کیونکہ ذکر کرنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جب بندہ اللہ کے قریب ہو جائے تو اس کا دوست بن جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، جب میں کسی کا دوست بن جاتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ قبر کا اندھیرا اور تنہائی ہر انسان کو ڈراتی ہے، مگر اہل ایمان کے لیے یہی قبر جنت کے باغوں میں بدل جاتی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ ان اذکار میں سے ہے جو قبر میں روشنی اور راحت کا سامان بنتے ہیں۔ بندہ یہ ذکر کثرت سے کرتا ہے تو فرشتے اس کے اعمال نامے میں ان الفاظ کو نور کی صورت میں لکھتے ہیں، اور یہی نور قبر میں روشنی بن جاتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قبر میں بندے کے ساتھ اس کے اعمال رہ جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ نور دینے والے اعمال میں اللہ کی تسبیح اور حمد ہے۔ گویا جو شخص دنیا میں سبحان اللہ و بحمدہ کی عادت بنا لیتا ہے اس کی قبر وحشت کی جگہ نہیں بلکہ ایک پرسکون آرام گاہ بن جاتی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ ذکر قبر میں دو بڑے فائدے دیتا ہے: قبر کے عذاب سے حفاظت، قبر میں فرشتوں کے سوالات کا جواب دینے میں آسانی۔ یہ ذکر بندے کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اور ایمان ہی قبر میں کامیابی کی کنجی ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ کو یاد کرتا ہے اس کا ذکر اللہ کے فرشتے کرتے ہیں، اور یہی ذکر قبر کی وحشت کو مٹا دیتا ہے۔ آخرت میں جب میزان اعمال قائم ہوگا تو ہر نیکی کا وزن کیا جائے گا، وہاں یہ چھوٹے سے کلمات پہاڑوں جتنے بھاری نکلیں گے۔ صحیح حدیث کے مطابق یہ دو کلمات اللہ کے نزدیک محبوب ہیں، میزان میں بھاری ہیں اور زبان پر نہایت ہلکے ہیں۔ آخرت میں سب سے قیمتی چیز وہ نیکی ہوگی جو میزان کو بھاری کر دے، اور یہ ذکر ان میں سے ایک ہے۔ قیامت کے دن جب لوگ کے اعمال ہلکے پڑ جائیں گے تب سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرنے والوں کے پلڑے بھاری ہو جائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرے بندے تم نے دنیا میں میری تسبیح اور حمد کی، آج میں تمہیں ان کے بدلے جنت عطا کرتا ہوں۔ یہ ذکر آخرت میں 3 عظیم فائدے دیتا ہے: میزان اعمال کو بھاری کرنا، اللہ کی رضا اور محبت حاصل کرنا، جنت میں بلند درجات عطا ہونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت میں ایسے درخت ہیں جن کا سایہ 100 سال کی مسافت تک ہے۔ یہ درخت صرف ذکر کرنے والوں کے لیے ہیں، اور ان کے پتے سبحان اللہ و بحمدہ پڑھنے والوں کے لیے جھومتے ہیں۔ اے عزیزو، ہم دنیاوی کاموں میں ہزاروں باتیں روز کہتے ہیں، کیا یہ مشکل ہے کہ روز چند منٹ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے لیے نکال لیں؟ یہ الفاظ دنیا میں سکون
قبر میں نور اور آخرت میں نجات کا ذریعہ ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ کے ہاں جنت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر اس تسبیح کو 100 مرتبہ پڑھیں، تاکہ ہمیں بھی اللہ کا قرب حاصل ہو اور جنت میں اعلیٰ مقام مل سکے۔ اے اللہ ہمیں کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھنے کی توفیق دے۔ اس ذکر سے ہمارا دل پاک کر، رزق میں برکت دے، قبر کو منور فرما، آخرت میں پلڑا بھاری کر، گناہ معاف فرما اور ہمیں اپنی رضا اور جنت الفردوس عطا فرما، آمین۔